اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج تھوڑا سا میں نے یہ سوچا کہ آپ کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ دوائیوں کے استعمالات اور ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے بارے میں بتاؤں، تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ دوائیاں کیسا کام کرتی ہیں، کیسا کام نہیں کرتی ہیں۔ ناظرین، ذرا انسان کی کیفیت کو آپ سمجھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ بنایا ہے، مرد عورت یعنی مذکر مؤنث الگ، پھر ان میں بھی سب الگ الگ، شکلیں الگ، چہرہ الگ، آواز الگ، آنکھ کی چیزیں الگ، انگوٹھا الگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز میں مختلف یعنی الگ پیدا کیا ہے، الگ بنایا ہے۔ جب ہر چیز الگ ہے تو اس کی کیفیات بھی الگ ہوتی ہیں، بندے کی مزاج بھی الگ ہوتا ہے، طبیعت بھی الگ ہوتی ہے، تو دوائیاں بھی الگ ہوتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دوائیاں لیتے ہیں، جو ہم دوائیاں روز بتا رہے ہیں، آپ لوگ جو استعمال کر رہے ہیں، کسی کو کم فرق آتا ہے، کسی کو درمیانہ فرق آتا ہے، کسی کو زیادہ فرق آتا ہے، کسی کو بالکل صحیح ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے، مرض کی کیفیت اگر بہت زیادہ ہائی ہے تو فرق تھوڑا سلو ہو جاتا ہے۔ اگر مرض کی کیفیت، مرض دوسرے اسٹیج میں جا چکا ہے، یعنی کہ دوائیوں سے، میڈیکل کی دوائیوں سے سائیڈ افیکٹ کے اثرات میں آ چکا ہے، تو پہلے اس کے سائیڈ افیکٹ کو روکنا ہوتا ہے جو باڈی پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو وہی شکل میں، اصل مرض کی شکل میں آتا ہے، اور پھر وہ صحیح ہونے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ انسان بیسیکلی طبیعتاً جلد باز ہے، اس کے خمیر کے اندر شامل ہے جلد بازی۔ وہ جلدی فیصلے کرتا ہے، جلدی فیصلہ سناتا ہے، ہر رزلٹ کو جلدی، کوئی بھی چیز جلد نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہم آپ کو دے دیں کہ آپ جو روٹی کھاتے ہیں، پہلے وہ گندم زمین میں اگتی ہے، ایک پروسیس چلتا ہے، پھر وہ بنتی ہے، پھر وہ پستی ہے، پھر وہ پس کے روٹی بنتی ہے، روٹی بن کے منہ میں جاتی ہے، منہ کے جانے کے بعد بھی چبانا پڑتا ہے، چبانے کے بعد وہ معدے میں جاتی ہے، معدے میں ہاضم کا پروسیس ہوتا ہے، ایک لمبا پروسیس ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں جلدی نہیں ہے۔ انسان ایک دم بڑا نہیں ہو جاتا، اس کو دنیا میں آنے کے لیے بھی 9 ماہ لگتے ہیں۔ اس طرح مرض کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں، کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی مرض جلدی ریکور ہوتا ہے، کوئی دیر سے ریکور ہوتا ہے، کوئی مرض اپنی جڑیں اتنی مضبوط کرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کورنگ کرنے کے لیے پہلے اس کی بنیادی طور پہ اس کو جڑوں کو ڈھیلا کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس کی جڑیں کمزور ہوں اور وہ مرض اس جگہ سے چھوڑے۔ لیکن انسان چاہتا ہے کہ مجھے فوراً ریلیف مل جائے، فوراً بھی ریلیف ملتا ہے، لیکن وہ صبر کا پیمانہ اس کا نہیں ہو پاتا ہے۔ بنیادی طور پہ انسان کے جسم میں درد ہو رہے ہیں، آپ کو دوائی دی گئی دردوں کی اور سکون نہیں آ رہا ہے۔ درد بظاہر کوئی مرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ درد سبب ہے کسی مرض کا، یعنی آپ کے اندر کوئی ایسی چیزیں تبدیلی ہو گئی ہیں، یعنی ہڈیوں کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو گیا ہے، یا کوئی چوٹ کا اثر اندر پرانا دبا ہوا ہے، یا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے، یا ویکنیس ہے، یا کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ درد ہو رہا ہے۔ لیکن انسان چاہتا ہے مجھے فوراً ریلیف دے دیا جائے،
فوراً ریلیف اسی صورت میں ملتا ہے جب اس کی وہ کیفیت، وہ سبب اس کا ختم کیا جائے. ہم نے دوائی دی، اب انسان کو یہ نوٹ کریں، درد میں انسان کو بے چینی رہتی ہے، طبیعت میں سکون نہیں آتا ہے، اونچ نیچ رہتی ہے، کیفیت تبدیلی رہتی ہے. لیکن جب اگر دوائی دی، آپ کو اس دوائی سے سکون مل رہا ہے، نیند آ رہی ہے، پرسکونی کیفیت ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد ہے آپ کے درد کو اس نے ریلیف دیا ہے، سکون کی کیفیت میں لے کے گیا ہے. ناظرین، درد کی گولیاں دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہیں. درد کا کاروبار دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. درد ایک وجہ سے نہیں ہوتا. بخار ہوتا ہے تو درد ہوتا ہے، نزلہ ہوتے ہیں تو درد ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے تو درد ہوتا ہے، ویکنیس ہو جاتی ہے. درد کئی سبب ہیں انسان کی باڈی میں جس کی وجہ سے وہ درد شروع ہوتا ہے. لیکن انسان بے چین ہو جاتا ہے. جلدی صحیح کرنے کے لیے دردوں کے لیے بے تحاشا گولیاں کھائی جاتی ہیں، لیکن وہ درد اس کے صحیح نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے اور مرضوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر یا تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. گردوں کے اندر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ جگر کے اندر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. سست پڑ جاتا ہے. ہارمونز کا نظام بگڑ جاتا ہے. دوران خون کی سرکولیشن کا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کی کورنگ پہ نہیں آتی ہے. وہ درد کی دوائی کھانے کے لیے جاتا ہے لیکن اور گرفت میں آ جاتا ہے. پھر اس کو درد کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں اس کو سکون آور دوائی دیتے ہیں، یعنی نیند کی. اب ایک درد کا مرض تو اپنی جگہ، درد سے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جب آپ نے نیند کی گولی دی تو اس کو سلا دیا. سلانے کے بعد وہ جب اٹھتا ہے تو وہ فریش محسوس کرتا ہے وقتی طور پہ، تو وہی سمجھتا ہے مجھے فرق آ گیا. فرق نہیں آ گیا. میڈیکل گولی نے اس اثرات کو دیے ہیں، اثرات پیدا کیے ہیں. وہ اثرات میں تھوڑا سا سلا دیا ہے، سکون سے سو گئے ہیں، تو اس کے وہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کو درد میں فرق نہیں، درد میں فرق نہیں آیا ہے. درد میں فرق آنے کا مقصد ہے درد چھوڑ جائے جسم سے. یہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تمام ناظرین اور سامعین اس بات کو نوٹ کر لیں کہ حکمت اور ہومیو جو ہے وہ علاج کرتی ہے، وقتی ریلیف نہیں دیتی ہے. وقتی ریلیف میڈیکل کے اندر ہوتا ہے کہ اگر سکون آور دوائی دے دی جائے تاکہ وقت کی ریلیف پڑ جائے اور مریض یہ سمجھے کہ میں صحیح ہو گیا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے. بے تحاشا گولیاں کھا رہے ہیں لوگ، گولیاں کھا رہے ہیں. ایک پیشنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس آیا، اس کے موٹاپا، اس کو شوگر، ہیپاٹائٹس، اپنا اس کے علاوہ اس کو گلٹی تھائرائیڈ کی گولی مستقل کھا رہی تا حیات. اس کو میڈیکل ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ تا حیات کھانا ہے. بلڈ پریشر کی گولی کھا رہی. اس کے علاوہ اس کو جو تھا ان تمام چیزوں کا چیزیں الگ، کمزوری الگ، فیٹس چکنائی الگ، کولیسٹرول الگ، یہ ساری چیزیں الگ ہونے کے باوجود اس کا ایک مرض درد، یہ ساری چیزیں کورنگ ہوئیں. سب چیزوں میں اس کو فرق آیا، شوگر میں، ہیپاٹائٹس میں، دوسری چیزوں میں. لیکن ایک چیز میں آ کے وہ پریشان ہو گئی، درد کے اندر آ کے وہ کہنے لگی درد کے، لیکن وہ درد کے علاج کے لیے چھوڑ کے چلی گئی، ہٹ گئی، راستے سے ہٹ گئی. تو وہ آج تک تتر بتر ہے اور وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکر کھا رہی ہے، تو دردوں میں کور نہیں ہو پا رہی ہے. درد بنیادی طور پہ سبب ہے ناظرین، یہ سمجھ لیں آپ غور سے. درد کوئی ایک مرض نہیں ہے، ایک تکلیف کا نام ہے. وہ تکلیف کوئی سبب سے ہو رہی ہے، اس سبب کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو، میں نے یہ سوچا تھا کہ مریضوں کی کچھ کیفیات سامنے آ رہی تھی کہ مریض کیونکہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، ہم میں کیا چینجنگ آ رہی ہے، اور ہم کس پیرائے میں کھڑے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، کیا ہماری کیفیت میں کچھ بہتری ہے نہیں ہے. تو مریض کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ جو دوائی کھا رہے ہیں مستقل کھاتے رہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنا ایک مقام بنائیں گی اور آپ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، 200% بہتری کی طرف جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بہتری کی طرف نہ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ غور سے یہ بات سن لیں، سمجھ لیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بہتری کی طرف جائیں. لیکن اگر آپ
میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ میں اس کا ایک نیا سد باب کھل جاتا ہے اور پھر نئی چیزوں میں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میں اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں ایز اٹ از آپ کو اس طرح سے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو میرا پیغام جو ہے وہ آپ تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے، اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں۔ میں اس امید کے ساتھ میرا مقصد بنیادی طور پر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کسی بھی لحاظ سے ہو، میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہو، ویڈیو سے ہو، مشورے سے ہو، گائیڈ لائن سے ہو، دوائیوں سے ہو، اپنی سروس سے ہو، اپنی دماغی صلاحیت سے ہو، ہر لحاظ سے آسانی پیدا ہو۔ اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم سارے راستے جہاں جو راستے ہم پہ چل سکتے ہیں وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی ایک اسی چیز کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔